हम पढ़े हैं बुक रिव्यू के मुतालिक। इससे पिछली वीडियो में हमने बुक रिव्यू के अहम नुकात को डिस्कस किया था और देखा था कि किस तरह से बुक रिव्यू यानी किसी भी किताब पर तबसरा निगारी जो है वो लिखी जाती है। तो अब यहाँ हम सैम्पल के तौर पर इंटरनेट की मदद से देख रहे हैं एक बुक रिव्यू। और यहाँ बाएं जानिब को सबसे ऊपर आप देख सकते हैं वेब एड्रेस, जिसकी मदद से आप भी इस बुक रिव्यू को इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलकर इसे पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो मिलकर पढ़ना शुरू करते हैं। इस किताब का नाम है केंसुके's किंगडम बाय माइकल मोरपुर्गो, यानी केंसुके's किंगडम को लिखा है माइकल मोरपुर्गो ने। तो आप भी अपने बुक रिव्यू में बिल्कुल इसी तरह से किताब का नाम और उसे लिखने वाले का नाम सबसे ऊपर इस अंदाज में लिखेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है। Kensuke's Kingdom is a thrilling adventure story from exceptional children's writer Michael Morpurgo। यानी केंसुके's किंगडम की जो कहानी है वो एक सनसनीखेज मुहिम के मुतालिक है जिसे माइकल मोरपुर्गो ने लिखा है, जो कि बच्चों के लिए किताबें लिखते हैं और वो बहुत ही बेमिसाल राइटर हैं। तो यहाँ आपने देखा किस तरह से पहले ही पैराग्राफ में बता दिया गया है कि ये किस किस्म की कहानी है और इसे किसने लिखा है। अब पढ़ते हैं अगला पैराग्राफ। Michael, his parents, and their faithful dog Stella set sail around the world in their yacht, the Peggy Sue। अब यहाँ बात हो रही है इस कहानी के किरदारों की और इस स्टोरी के बैकग्राउंड की कि किस तरह से इस कहानी का इब्तिदा हुआ। तो इस कहानी में जो किरदार है, जो लड़का है, उसका नाम भी माइकल है। और माइकल और उसके वालिदैन, इसके अलावा उनका एक कुत्ता जिसका नाम था स्टेला, उन्होंने एक कश्ती में दुनिया के गिर्द चक्कर लगाने का सफ़र शुरू किया और उस कश्ती का नाम था पैगी सू। यॉट कहा जाता है ज़्यादातर एक बादबान वाली कश्ती को, जैसे कि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। Michael has never been so happy and then disaster strikes when he and his dog are swept overboard and find themselves stranded on an island where he discovers Kensuke, a former Japanese soldier and obstinate old man। माइकल पहले कभी भी इतना खुश नहीं था, लेकिन फिर उन्हें अचानक एक बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा, जिसके नतीजे में वो और उसका कुत्ता एक जजीरे पर पहुंच गए पानी की लहरों के साथ बहकर। और फिर वहां उस जजीरे पर उन्हें मिला केंसुके, जो कि एक जापानी सिपाही रह चुका था और इस बूढ़ा बड़ा ही ढीठ था। तो अब यहाँ इस कहानी के एक बहुत ही अहम वाक़ये के मुतालिक बताया जा रहा है कि किस तरह से वो एक मुसीबत में फंस गए और वहाँ उन्हें क्या देखने को मिला। अब आगे पढ़ते हैं। Seemingly determined to thwart any attempt Michael makes to be rescued, yet unswerving in his generosity, sharing precious food and water and watching over him। अब यहाँ बात हो रही है उस जापानीज सोल्जर के मुतालिक, जो कि बज़ाहिर देखने में ऐसा मालूम हो रहा था कि वो माइकल की हर उस कोशिश को रोकने की कोशिश करेगा जो माइकल बचने के लिए करेगा या वहाँ से भागने के लिए करेगा। लेकिन दरअसल वो तो बहुत ही रहम दिल था, क्योंकि वो अपना खाना और पानी वगैरह उनके साथ तकसीम किया करता था और वो माइकल और उसके कुत्ते का बहुत ख्याल रखता था। अब आगे पढ़ते हैं। माइकल सून लुक्स ऑन केंसुके एज बोथ सेवियर एंड कैप्टर। तो लिहाजा माइकल के लिए वो जो जापानी सिपाही था वो एक तरह से उसे कैद करने वाला भी था और फिर उसे बचाने वाला भी था। अब आगे पढ़ते हैं। इट इज़ नॉट until both boy and man begin to understand one another and a bond of trust builds, और बिल आखिर वो दोनों एक दूसरे को समझने लगे और उनके दरमियान एक दूसरे पर एतबार का जो रिश्ता था वो बढ़ने लगा। Having lost his own family in the war, Kensuke realizes he must do all he can to help Michael and find his own family even though माफ़ कीजिएगा Having lost his own family in the war, Kensuke realizes he must do all he can to help Michael find his own family even though he desperately wants to keep his island secret from the outside world he has turned his back on। जैसे कि वो सिपाही जो था वो अपने ख़ानदान से बिछड़ चुका था, लिहाजा उसे इस बात का एहसास था कि उसे
مائیکل کی مدد کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنے خاندان کو ڈھونڈ سکے، لیکن اسے اس مسئلے میں یہ مشکل درپیش تھی کہ وہ اس جزیرے کو باقی لوگوں سے چھپا کر رکھنا چاہتا تھا کیونکہ وہ ان سے ملنا نہیں چاہتا تھا۔ تو آپ نے دیکھا کس طرح سے اس کہانی کے اہم پرابلم یا مسئلے کو اجاگر کیا گیا ہے، لیکن یہاں اس کے حل کے متعلق نہیں بتایا گیا تاکہ پڑھنے والوں کا جو تجسس ہے وہ برقرار رہے، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ بالآخر مائیکل اپنے خاندان والوں سے دوبارہ مل سکا یا نہیں، تو وہ اس کہانی کو ضرور پڑھیں گے۔ تو اس موقع پر احتیاط کرنی ہوتی ہے کہ پہلے سے ہی کوئی ایسی بات نہ بتا دی جائے جس سے پڑھنے والوں کا تجسس ختم ہو جائے، یعنی انہیں نتیجے کے متعلق نہیں بتانا ہوتا۔ تو اب آگے پڑھتے ہیں۔ This poignant tale of trust and mutual respect is a thrilling and emotive story written in the first-person narrative, giving the reader a sense of a true story being related to them. Poignant سے مراد ہے دل دہلا دینے والی یا دل پر بہت گہرا اثر چھوڑنے والی۔ تو اس کہانی کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک دل پر اثر کرنے والی کہانی ہے جس میں اس بات کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ کس طرح سے ایک دوسرے پر اعتماد کیا جاتا ہے اور ایک دوسرے کا ادب کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بہت ہی سنسنی خیز اور جذبات سے بھرپور کہانی ہے، اور اسے فرسٹ پرسن نیریٹو میں لکھا گیا ہے، یعنی یہاں آئے، مائے اور می کے الفاظ کو استعمال کیا گیا ہے، جیسے کہ کوئی شخص خود اپنے ساتھ بیتے ہوئے واقعات کو بتا رہا ہے کہ میں وہاں گیا اور میرے ساتھ یہ کچھ ہوا۔ تو جب اس انداز میں کوئی ناول یا کہانی لکھی جاتی ہے تو پڑھنے والا جو ہوتا ہے وہ بڑی آسانی سے یوں محسوس کرنے لگتا ہے جیسے کہ خود اس کے ساتھ اپنے ساتھ یہ واقعات پیش آ رہے ہوں، اور وہ بہت جلد ہی اس کہانی سے ریلیٹ کرنے لگتا ہے، یعنی وہ خود کو اس کہانی کا حصہ سمجھنے لگتا ہے، اور اس طرح وہ زیادہ آسانی سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ The final page of the book reinforcing this effect beautifully. خاص طور سے اب بتایا گیا ہے کہ اس کتاب کی جو آخری صفحہ ہے اس پر اس بات کو بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ The characters of Michael and Kensuke's characters are as far removed from each other as is possible, but it is this contrast that engages the reader and adds such interest to the story. یعنی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کہانی میں مائیکل کا جو کردار ہے اور کینسوکے کا جو کردار ہے وہ ایک دوسرے سے بہت ہی مختلف ہیں، اور وہ اس سے پہلے کبھی ایک دوسرے کے قریب نہیں رہے، یعنی انہیں پہلی دفعہ قریب رہنے کا موقع ملا ہے، لیکن چونکہ یہاں پر فرسٹ پرسن نیریٹو کے فارم میں بات کی جا رہی ہے، یعنی یہ کہانی مائیکل کی زبانی بتائی گئی ہے، لہٰذا پڑھنے والا بھی اس سپاہی کے کردار کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے، جیسا کہ اس کہانی میں مائیکل کا کردار جو ہے اس سپاہی کے کردار کو سمجھنے لگا تھا، اور پڑھنے والے کی دلچسپی جو ہے وہ مزید بڑھ جاتی ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ Morpurgo's style of writing is distinctive and his execution of a storyline masterful, leaving you able to relax and simply enjoy a cracking good read. یعنی مورپورگو کا جو لکھنے کا سٹائل ہے یا انداز ہے وہ بہت ہی منفرد ہے، اور جس طریقے سے وہ کہانی کو آگے بڑھاتا ہے وہ بہت ہی ماہرانہ انداز ہے، اور اس کہانی کو پڑھنے کے ساتھ آپ بہت ہی پرسکون محسوس کرنے لگتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ اس دلچسپ کہانی سے بہت ہی اچھی طرح سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ تو اب یہاں بات کی گئی ہے رائٹر کے لکھنے کے انداز سے متعلق، اور پڑھنے والوں کو اور بھی زیادہ ترغیب دلائی جا رہی ہے، یعنی شوق دلایا جا رہا ہے، یہ بتا کر کہ کتاب کو جو جس انداز میں لکھا گیا ہے وہ بھی اس قدر دلچسپ ہے کہ وہ اس سے آسانی سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ اور جیسا کہ ہم نے اس سے پچھلی ویڈیو میں ریٹنگ کے متعلق بھی ڈسکس کیا تھا، تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں اس کتاب کی ریٹنگ دی گئی ہے جو کہ ہے 9.4 آؤٹ آف 10، جو کہ بہت ہی ہائی ریٹ ہے، اور یقیناً اس بات سے بھی متاثر ہو کر آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیں گے۔ اور ریٹنگ کے ساتھ ہی یہاں صرف ایک جملے میں اس کتاب کے متعلق بیان کیا گیا ہے: The writing is distinctive, the execution masterful. یعنی اس کتاب کو بہت ہی منفرد انداز میں لکھا گیا ہے اور کہانی کو بہت ہی ماہرانہ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ تھا بک ریویو کا سیمپل، اور اس کی مدد سے آپ بھی کسی بھی پڑھی ہوئی کتاب کے متعلق اپنا بک ریویو لکھ سکتے ہیں، اور کتابوں کو پڑھنے والے شوقین حضرات کو اس کتاب کو پڑھنے کے لیے قائل کر سکتے ہیں۔ تو اب آپ اس ویڈیو کو ریپلے کیجئے
اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور بک ریویو کو لکھنے کی پریکٹس جاری رکھیے۔